بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاربین کے لیے بھی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی ضابط اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے اور کفار کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث رحمت و برکت ہونے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عام حالات میں اور خصوصاً امن کے دور میں تو رحم دلی اور کرم گستری آسان ہے، جبکہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت اور حلیمی و کریمی کا تو یہ عالم ہے کہ حرب و ضرب اور جنگ کے دوران بھی انتہائی رحم دل تھے اور اسی کی تعلیم اپنے پیروکاروں کو دی۔ میدان جنگ میں جانے والے اسلامی عساکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کر کے بھیجا کرتے تھے کہ عین گمسان کی جنگ اور میدان کارزار میں بھی بوڑھوں، عورتوں، راہبوں اور بچوں جیسے جنگ سے غیر متعلقہ انسانی طبقوں کو قتل نہ کرو۔ چنانچہ سنن ابی داود میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی افواج کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو انہیں یہ تاکید فرماتے، اللہ کے نام سے اور اسی کے سہارے روانہ ہو جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر قائم رہنا۔ کسی عمر رسیدہ بوڑھے، شیرخوار بچے، نو عمر لڑکے لڑکی اور کسی عورت کو قتل نہ کرنا۔ ابو داؤد کی سند پر تو امام شوکانی نے کلام کیا ہے، جبکہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت تو صحیح بخاری، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور مسند امام احمد میں بھی وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات کے دوران ایک عورت کو مقتول پڑے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر نکیر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح بچوں اور ساتھ لائے گئے نوکروں، چاکروں اور خادموں کو قتل کرنا بھی بعض احادیث میں منع آیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک حاکم، سنن کبریٰ بہقی اور مسند احمد میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں اور خادموں یا نوکروں چاکروں کو قتل نہ کرو۔ ایسے ہی سنن نسائی، دارمی، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند امام احمد میں ہے کہ بعض غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مغلوب کفار کے بچے بھی قتل کیے گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو قتل کرنے پر آئے تو انہوں نے بچوں کو بھی قتل کر دیا، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے، جبکہ مسند احمد ہی کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک مرفوع حدیث میں ہے، بد عہدی نہ کرنا اور نہ ہی مال غنیمت میں خیانت کرنا، کسی مقتول کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے کان ناک نہ کاٹنا، نہ ہی بچوں کو قتل کرنا اور نہ ہی عبادت گاہوں میں پڑے راہبوں کو قتل کرنا۔ اس روایت کی سند کے ایک راوی کو امام شوکانی نے ضعیف قرار دیا ہے، البتہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اسے ثقہ قرار دیا ہے، اور مزید لکھا ہے کہ اگرچہ اس حدیث کی سند متکلم بھی ہے لیکن بچوں اور عورتوں پر قیاس کرنے سے جو بے ضرر اور شریک جنگ نہیں ہوتے، اس بات کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے کہ مصروف عبادت راہبوں کو حتیٰ کہ اندھے اور دوسرے معذوروں کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ صرف انہی لوگوں پر بس نہیں تھا جو جنگ میں شریک نہ ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی افواج کے جرنیلوں کو یہ حکم بھی دے رکھا تھا کہ کفار کے مقابلے کے لیے جائے تو محاربین افواج کو پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یا پھر اپنی جان و مال کے تحفظ کے بدلے میں جزیہ دینا قبول کر لے۔
تو وہ اپنے ہی دین پر قائم رہ سکتے ہیں، اور اگر انہیں یہ دونوں چیزیں قبول نہ ہو تو پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کو فتح کروائے گا، اور صبح وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقدر میں آیا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ سابقہ ہدایت دی، اور آخر میں فرمایا، تمہارے ہاتھوں اللہ کسی ایک بھی آدمی کو اسلام کی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے لال اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ کافروں پر حملہ کے یہی آداب صحیح مسلم، سنن اربع، سنن بحیقی اور مسند امام احمد میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ حملہ اور کافر سے حسن سلوک۔ صحیح بخاری اور مسند احمد میں ایک غیر مسلم بدو غورس بن الحارث کا واقعہ مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے تلوار سوند کر کہا، تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کانپتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہوا میں لہراتے ہوئے اس سے پوچھا، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان ثابت ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ میں یہ گواہی تو نہیں دیتا، تاہم میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی ایسی قوم و قبیلے کا ساتھ دوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قابو پا لینے کے باوجود اسے آزاد کر دیا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں جا کر کہا، میں تمام انسانوں میں سے بہترین شخص کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ تھا ایک کافر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، اور اس کافر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت۔